دوسروں کو بھی یہ مسائل بتایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی، ایک آدمی نے اپنی بیگم کو کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور یہ کئی دفعہ کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کتنی طلاقیں ہوئیں؟ ایک بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے کہا دے دوں گا، یا تو دے، جب ایسے کہا دے دوں گا، چاہے 100 دفعہ کہے، ایک دفعہ کہے، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ استاد جی، ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لکی کمیٹی قرآن سے دلیل دیتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، اسی طرح تکافل انشورنس کی یہی دلیل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ وہ مولوی صاحب بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کوئی بھی ہیں، حیاتی ہیں، اشاعتی ہیں، ان کی یہ دلیل بالکل غلط ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں پہ اور تقوی کے کاموں پہ، گناہوں سے بچنا۔ اس سے نہ لکی کمیٹی جو کہ سود ہے، حرام ہے، کہ جتنے پیسے ایک کے آ گئے باقی سب کے پیسے، مثلا 10 لاکھ کی ہے، ایک آدمی نے 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا، اس کا نام نکلا تو اس نے دوبارہ پیسے نہیں دینے۔ یہ اسی طرح یہ جو تکافل ہے، انشورنس ہے، اس کا ثبوت اس آیت سے کوئی نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، انشورنس بھی حرام ہے، لکی کمیٹی یہ بھی حرام ہے، باقی رہا تکافل، یہ مفتیان کے فتوے ہیں اس پہ، اس کے جواز پہ، اور لیکن اس کا ثبوت تعاونوا علی البر والتقوی سے نہیں ملتا۔ ایک آدمی نے دوست کے بیٹے کا نام رکھا ہے سارق، سین کے ساتھ، تو بھائی یہ غلط ہے، کیونکہ سارق کا معنی ہوتا ہے چور، سارق کا معنی ہوتا ہے چور، اس لیے یہ نام نہیں رکھنا۔ ایک آدمی نے ایک دوست کو 1 کروڑ روپے دیا ہے اور کہتا ہے کہ تو مجھے 2 لاکھ روپے ہر ماہ میں دے دیا کر، میں نے غریبوں سے تعاون کرنا ہے۔ غریب اللہ کے محتاج ہیں، اس آدمی کے محتاج نہیں، یہ سراسر عین الربا، سود ہے۔ یہ ایسے نہیں کرنا کہ فکس کر لینے تو مجھے دے، میں غریبوں سے تعاون کروں گا۔ غریبوں کا اللہ مالک ہے، نہ خود سود کھانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک آدمی کی عادت ہے استاد جی، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر سمجھ کے یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے۔ حاضر و ناظر ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ جملہ ٹھیک ہے، اور یہ کہنا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کے ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ حاضر و ناظر عالم الغیب ایک اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ استاد جی، حج کے موقع پہ شیطان کو ایک آدمی 7 اکٹھی کنکریاں مار دے تو وہ 1 شمار ہوتی ہے، ایک آدمی سبحان اللہ اور ساتھ کہہ دے 100 مرہ تو 1 ہی دفعہ ہوتی ہے، تو 3 طلاقیں کیسے 3 واقع ہوتی ہیں؟ وہ بھی تو 1 ہوتی ہیں۔ یہ زبردست سوال کیا ہے جس نے کیا ہے کہ آج اشرف صاحب حج کر رہے ہوں، میں حج کر رہا ہوں، 1 کنکری مارنی ہے، تو ایک آدمی 7 اکٹھی مار دے تو وہ 1 ہی شمار ہوگی۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ 100 مرہ تو 1 ہی دفعہ سبحان اللہ ہوگی۔ اس آدمی کا سوال یہ ہے، تو پھر جو 3 طلاقیں دیتے ہیں اس کو 3 کیوں بناتے ہو؟ 7 کنکریاں تو 100 دفعہ کہا تو 1 دفعہ سبحان اللہ، تو پھر 3 طلاقیں کیسے 3 بنتی ہیں؟ اب جواب سمجھنا، بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بیان کیا ہے۔ کوئی آدمی سبحان اللہ 100 مرہ کہتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا 1 دفعہ نہیں ہوگا، وہ 100 دفعہ شمار ہوگا، یہ علیحدہ بات ہے۔ اور جو کنکریاں ہیں میرے آقا نے چونکہ فرما دی ہیں 1 1 کر کے مارنی ہے،
اب کوئی 7 اکٹھی مارے، 3 مارے، 4 مارے، وہ ایک ہی ہوگی۔ اور طلاق میں قرآن مجید میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ صاف نص قطعی ہے کہ 3 طلاقیں وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے 100 دی، میرے آقا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 3 ہو گئی، 97 لغو چلی گئی جی، اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اس لیے 3 طلاقیں 3 ہوں گی۔ اس کو ہم نہیں مانتے، یہ قیاس ہے، اور قیاس مع الفارق ہے۔ عطا الرحمن سب سمجھتے ہیں کہ بات کنکریوں کی ہو رہی ہے، طلاق کو اس پہ قیاس کرو، یہ نہیں۔ بات 100 مرہ کی ہو رہی کہ 100 دفعہ سبحان اللہ، اس پہ طلاق کو قیاس کرو، یہ غلط ہے۔ اس لیے 3 دے تو 3 ہوگی، 2 دے تو 2 ہوگی، 1 دے تو 1 ہوگی۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ استاد جی سلام مسنون کے بعد عرض ہے، آپ سختی کرتے اتنی سردی میں جرابوں پہ مسح کر لیا کریں۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں سختی کرنے والا؟ جتنے بیٹھے ہوں میں سب سے کمزور ہوں، اور میں چھوٹا سا مولوی ہوں۔ 6 روایتیں ملتی ہیں جرابوں پہ مسح کرنے کی، اور 6 پہ جرح ہے، 6 روایتیں ہی صحیح نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور جرابیں 3 قسم کی ہیں، مجلدین، منعلین، سخینین۔ مجلدین یہ کہ اوپر نیچے سے تلوا اس کا چمڑے کا ہو، تو کسی جراب کا ایسے نہیں ہے، اگر ہو تو وہ پھر موزے کی مانند ہے۔ دوسرا ہے مجلد، صرف نیچے والا تلوا پیور چمڑے کا ہو، یہ بھی آج کی جرابوں میں نہیں ہے۔ یا پھر موٹی تازی جرابیں ہوں، اتنی موٹی ہوں، اتنی مضبوط ہوں کہ موزے کی طرح پنڈلی پہ کھڑی ہو جائیں بغیر پلاسٹک کے، اوپر سے پانی ڈالو 1 قطرہ بھی اندر نہ جائے، 1 میل پیدل سفر کرو اور وہ نہ پھٹے۔ یہ 3 شرطیں ہوں تب یہ جو جراب ہے، چاہے 400 کی آتی ہے، چاہے 800 کی آتی ہے، چاہے 50 روپے کی آتی ہے، چاہے 70 روپے کی آتی ہے، کسی جراب میں یہ شرطیں نہیں ہیں۔ اس لیے جو میں نے بیان کیا، اگر کوئی آدمی جرابوں پہ مسح کرتا ہے، میں اپنا مسلک بیان کرنا ہے، اپنے سٹیج، اپنے گلشن میں بیٹھا ہوں، آپ کا چھوٹا سا امام اور خطیب ہوں، اگر وہ ایسے کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو اس کے پیچھے پڑھیں گے ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس بات کو کوئی ناراض ہو، راضی ہو، ورنہ ہوتا تو مجھے بھی سردی لگتی ہے، بابا سندھی کو بھی سردی لگتی ہے، حاجی عبدالرشید صاحب کو بھی لگتی ہے، میں انہیں اجازت دیتا، خود بھی پہنتا، اس لیے جائز نہیں۔ میرے نزدیک جو ایسے کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا علم ہے جو آپ کو جمعے میں تقریر کے بعد مل جاتا ہے، اس کی قدر بھی کیا کریں اور برکت کی دعا بھی کیا کریں۔ آپ کو جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو پابندی سے سنتے ہیں۔ اور جو مفتی عبداللہ صاحب میرے شاگرد بھی ہیں، بہت متقی آدمی ہیں، پچھلے بھی جمعے کے بعد انہوں نے مجھ پہ کوئی مسئلہ ڈسکس میرے ساتھ کیا، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ مطلب اس طرح ہے، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، پوری نگرانی رکھتے ہیں، اور بھی کئی اساتذہ، کئی علماء اس کو سنتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اتنے مسائل کا پتہ لگ جاتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، جو کچھ مولانا نے بیان کیا، میں نے سوالوں کے جواب دیے، ساتھیوں نے سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، چھوٹی بڑی نیکیاں اللہ قبول فرما۔ اللہ جو درود شریف کے فضائل بیان ہوئی، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمیں دراز زندگیاں عطا فرما، ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اندر کوئی ایسا ہے جس پہ تو ناراض ہے گناہ کی وجہ سے، اللہ اس پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ اس مجمع میں کوئی بیٹھا ہے یا سننے والا، اے اللہ کوئی بھی ایسا ہے، ایسی ہے
اے اللہ جس میں کبیرہ گناہ ہے اللہ ہدایت دے دے، میرے رب ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں شفا دے دے، جنہیں اولاد کی کمی ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے، چاہے اولاد نہیں انہیں بھی عطا فرما دے، جن کی اولاد ہے اور انہیں اور چاہت ہے اللہ ان کی چاہت کو پورا فرما دے، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ میرے سارے نمازی جو جمعے میں بیٹھے ہیں اے اللہ جتنے سامعین ہیں پوری امت اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ ہم سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں اللہ وہ کھول دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ چند میرے نوجوانوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، اللہ سب میں خیر و برکت کا نزول فرما، جو میرے نوجوان، جو میرے عزیز، جو میرے دوست وغیرہ باہر ممالک میں اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما، آج تک جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔